بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو جمعے کے روز مجھ پر درود شریف پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت مبارک ہے۔ راشد اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو فتوا۔ یہ سنتے ہیں فتوا جی۔ آج 1.5 تولہ سونا ملکیت میں ہو تو قربانی کا حکم سنتے ہیں جی۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی اس مسئلے کے بارے میں کہ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ میری ملکیت میں صرف ایک سے 2.5 تولہ سونا ہے۔ اس کے علاوہ چاندیاں رقم وغیرہ کچھ بھی میری ملکیت میں نہیں، یہاں تک کہ روزمرہ کے اخراجات کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو کیا ایسی صورتحال میں مجھ پر قربانی لازمی ہوگی؟ سنتے ہیں جواب اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا سونا چاندی نصاب سے کم ہو لیکن اس قدر ہیں، ان دونوں کو ملا کر یا سونا یا چاندی کو کسی دوسرے مال کے ساتھ ملا کر ان دونوں کی مجموعی دونوں کی قیمت عید الاضحیٰ کے ایام میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یوں ہی حاجت اصلیہ یعنی وہ چیزیں جن کی انسان کو حاجت رہتی ہیں، جیسے رہائش گاہ، خانہ داری کے وہ سامان جن کی حاجت ہو، سواری اور پہننے کے کپڑے وغیرہ ضرورت زندگی سے زیادہ ہوں۔ اگر کوئی ایسی چیز ملکیت میں ہو جس کی قیمت تنہا یا سونا چاندی کہ اسے ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو وہ نصاب کا مالک ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ لہذا پوچھی گئی صورت میں آپ پر قربانی لازمی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس صرف سونا ہے، ساتھ چاندی رقم یا پرائز بانڈ یا کوئی ایسا مال نہیں جس کے ساتھ مل کر مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ قربانی واجب ہونے کے نصاب میں کے مطلب یہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں جی اس کا کہ ترجمہ قربانی میں مالداری کا اعتبار ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں 200 درم یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 20 دینار 7.5 تولہ سونا ہو، یا رہائش خانہ داری کے سامان، کپڑے، خادم، گھوڑا، ہتھیار اور وہ اشیاء جن کے بغیر گزارا نہ ہو، ان کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس یعنی 200 درم یا 20 دینار کی قیمت کو پہنچتی ہو، اور یہی صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ سونے کو چاندی کے ساتھ ملانے کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے جی ترجمہ، سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملا کر نصاب مکمل کیا جائے گا، کیونکہ یہ آپس میں ہم جنس ہیں، ایک ہی قسم کی ہیں۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، قربانی واجب ہونے کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ ایام قربانی میں اپنی تمام اصل حاجتوں کے علاوہ یعنی 56 روپے اعلیٰ حضرت کے دور میں رائج چاندی کا نصاب تھا نا، یعنی 56 روپے کے مال کا مالک ہو، چاہے وہ مال نقدی ہو یا بیل بھینس یا کاشتکاری کے بیل یعنی بال اس کی اصلیت میں حاجت اصلیہ میں داخل ہوں، ان کا شمار نہ ہو۔ مفتی یہ امجد علی اعظمی فرماتے ہیں بھرا شریعت میں کہ جو شخص 200 درم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درم ہو اور وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری کے سامان جس کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور اور خادم اور پہننے کے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہیں وہ حاجت سے زائد ہیں۔ دیکھیے اس مسئلے میں فتویٰ تو یہی ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنی حاجت اصلیہ سے زیادہ مال کو شامل کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ عام طور پر کچھ نہ کچھ حاجت اصلیہ سے زیادہ چیزیں موجود ہوتی ہی ہیں،
جن کو سونا اور چاندی سے ملا کر دیکھا جائے تو قربانی کا نصاب بن جاتا ہے، لیکن دو توجہ نہیں دے کرتے، لہٰذا اضافی کپڑے، جوتے یا گھر میں ڈیکوریشن کا سامان یا تفریح کے لیے خریدا گیا ٹی وی وغیرہ، لہٰذا ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے اور کسی عالم دین سے مل کر معلومات کر لی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اعلم عز وجل رسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ